محترم ناظرین، ذاکر ساحل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تعلیم ہے محمد کیف، یہ بچہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کرے۔ محمد کیف۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس بستی قربان میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام قرآن کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں ہلبلی مچ گئی۔ سارے قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر باہر جا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نوامبر محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ غیور آگو، جس کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین عزت اور آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دور نہیں کہ مکہ سے دل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ اعلان تکبیر فاصلی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شہر ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابند ایام حج میں ہٹا لے گئے۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان چاہیے ان مسلمانوں پر کہ جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے سارے پابندی ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمد سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ مکمل ہونے والا ہے، خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ بھی اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بیتاش اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھال لیتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے رکھتے جگر سے پہلے ہی مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کی طرف کرتے ہیں، اس لیے سن لیجیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہے تو بچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جتنے مسائل و آلام برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو شوقت کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ پورا کر دے بنا
کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتے۔ عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہان مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج دنوں دل اسلام پڑھنے کے بعد اس کو باہر آ گئے۔ میرے دوستوں بہت کچھ کرنے کے بعد دل ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، رات رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالی سے دعا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بے چین ہیں۔ برادران اسلام اپنی امت کے لیے ہمیشہ محو و تفکر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے حضور کی امت محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا دیا ہے اور ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر مرحمت کرتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا فرصہ نحال نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے کہ اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہے۔ وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے سب گناہ کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس کے کرنے سے روکتا ڈراتا تھا، لیکن تم اس کی بات نہ مان کر ان کا بستی حصہ کیا۔ اب تم یہاں پر ان کی بسا چکو، فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو بھومے پر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ جس طرح جس نے دل کو دل مار کر عمل کیا تو اس کا مارنا بہت آسان ہوگا۔ تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، اخلاص و وفائی، اقرار و کرم۔ تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، اخلاص و وفائی، اقرار و کرم۔ سرکار کے حسن حیثیت سے کیا کچھ بھی حاصل کر لیا ہے۔